فاصلہ بچا دیا جائے گا، میت اپنی قبر سے قریب آقا علیہ السلام کو دیکھے گا، اس قربت مکانی کی وجہ سے کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب محدثین نے اس قول کو ترجیح دی، اس قول کو ترجیح دی، اس ترجیح پر مدار کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب کل ائمہ حدیث نے اس بات کو جائز مانا کہ پردے اٹھا دیے جائیں گے اور فاصلہ بچا دیا جائے گا اور ہر میت گنبد خضرا کو قریب دیکھ کر حضور کو سامنے دیکھے گا، ارے لوگوں، اگر ہر میت ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت پر اس کی قبر ہے، اگر وہ پردے اٹھ جاتے اور قریب سے مصطفیٰ دیکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ عائشہ کا سرا کا گھر سے قریب کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جب ہر میت کے لیے برمنگھم سے گنبد خضرا کا فاصلہ قلیل ہو جاتا ہے اور بعد مکانی قرب مکانی میں بدل جاتا ہے اور رفع حجب ہو جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے، آپ کے پردے اٹھ جائے تو مصطفیٰ کے پردے کیوں نہیں اٹھے؟ تو آقا علیہ السلام تو بطریق اولا مشاہدہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا، جہاں تک چاہیں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے پوچھا کہا جائے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ عقیدہ بخاری ہے اور امام بخاری کو مزہ آ گیا ہے اس حدیث کا، پلٹ کر مختلف عنوان بنا کے حدیث کو بار بار لا رہے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہارے ایمان کی پہچان معرفت مصطفیٰ ہے، معرفت مکانت مصطفیٰ ہے، معرفت مقام مصطفیٰ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اہل سنت کے علماء، اولیاء، صوفیاء زندگی میں سارا زور مقام مصطفیٰ پہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ جو اکادرین اہل سنت، محدثین، فقہاء، مجتہدین، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، ان کی پوری زندگی اس محنت میں گزرتی ہے، اور تحریک منہاج القرآن 25 برس گزر گئے، میں نے 81 سے لے کے آج کے دن جب کھمکول شریف کی مسجد میں دورہ حدیث بخاری کا کرا رہا ہوں، 25 برس کا لمحہ تاجدار کائنات گواہ ہو جائیے، آپ کے جوڑوں کی قسم، میں نے زندگی کا لمحہ رات دن خدا کی قسم، آپ کی کمری کی قسم، صرف اور صرف اس ایک بات سے صرف کر دیا کہ امت کو مصطفیٰ کی معرفت ہو جائے۔ اور کیوں اس پر صرف کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے درجن مقام پر بخاری میں حدیث وارد کی کہ ایمان کا بچنا اور جنت کا ملنا قبر میں امتحان کی کامیابی پر مدار ہے، اور امام بخاری جتنی روایتیں لائے ہیں اس میں نہ ربوں کا نہ ماتینوں کا لاتے ہیں، سارے سوال ختم۔ امام بخاری نے کل جگہ صرف ایک ہی سوال کیا ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں اپنی بات، یہ باقی سوال دوسری کتب حدیث کے ثابت ہیں، بخاری سے نہیں ہے۔ یہ پختگی سے ذہن میں بٹھا لیں، پختگی کے ساتھ۔ لہذا بخشش کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، ایمان کا مدار معرفت مصطفیٰ پر، جنت کا حصول معرفت مصطفیٰ پر۔ اور اب آگے دیکھیے، اور اس کے بعد پھر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے جس کو ترمذی نے لیا، وحسنہ وابن حبان، انہوں نے روایت کیا، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ پوچھا فیقولان ما کنت تقول بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کنت تقول، جب اس مظاہرے کے صیغے پر کانا یکون لگا تو ماضی استمراری کا مفاد ملا۔ کیوں پوچھا جائے گا ما کنت تقول؟ اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوگا تو ممکن ہے بڑے بڑے بہکے ہوئوں کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس مکان مصطفیٰ کو دیکھ کر ممکن ہے ہر کوئی پہچان لے، کئی پہچان لے ہاں حضور ہیں، تو اس وقت کی پہچان کام نہیں آئے گی۔ پوچھا جائے گا آج کا نہ بتا زندگی میں عقیدہ کیا رکھا کرتا تھا، ان کی شان کیسے بیان کیا کرتا تھا، ان کی مقام و منزلت کیا بیان کیا کرتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا کسی جیسا نہ کہتا تھا، یہ بیان کر۔
یہ ہے حدیث بخاری. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. یہ پوچھا جائے کہ جب آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو فرشتے کہیں گے، روایت ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، اے مومن ہمیں معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا حضور. اسی طرح یہ حدیث ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی. ایک ہی سوال کیا، میں کل حوالے صرف ایک سوال والے دے رہا ہوں، وہ حدیثیں لے رہا ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے، اور کہا اسنادہ صحیح، اس حدیث کے اسناد صحیح ہے، حدیث کے صحیح ہے، حدیث اس میں ایمان افروز جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واما فتنة القبر فبی تفتنون وعنی تسألون. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں فبی تفتنون وعنی تسألون، لوگوں پر فرمایا واما فتنة القبر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہے، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو تمہیں قبر کا امتحان بتاتا ہوں کیا ہوگا. فبی تفتنون، امتحان صرف میری وجہ سے میرا لیا جائے گا، میری نسبت لیا جائے گا. وعنی تسألون، اور صرف میری نسبت پوچھا جائے گا. عربی لغت، نحو اور ادب سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں اگر کلمات ہوتے تفتنون بی وتسألون عنی، بی اور انی بعد میں وارد ہوتے تو حصر نہ ہوتا، حصر نہ ہوتا. جب فبی تفتنون وعنی تسألون، جب ان کو مقدم کیا تو اس تقدیم میں حصر ہے. یہ بنیادی علم لغت اور علم النحو کا سد بدھ رکھنے والا ہر طالب علم اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے. اس میں طریقے حصر ہے. تو آقا نے فرمایا قبر کا امتحان ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا، بتاؤ مقام مصطفیٰ کیا ہے. یہ حدیث کے لفظ یاد رکھ لیں، کبھی نہ بھولیں. ابن ماجہ احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا، سنن ابن ماجہ باب ذکر القبر، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا حدیث نمبر 25,133 ہے. اور امام اسقلانی نے فتح الباری میں بھی روایت کیا جلد 3 صفحہ 240. اور امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، انہوں نے بھی کتاب السنہ میں اور سیاستہ نے، اور فرمایا اسنادہ صحیح، صحیح حدیث ہے. تو اس میں طریق حصر ہے کہ صرف میری نسبت پوچھا جائے گا. پھر وہ سوال کے باقی جو جواب کہاں گئے جو دیگر کتب حدیث میں آئے ہیں ان کا جواب محدثین نے دیا. ایک پر حصر اس لیے کیا کہ جس نے حضور کو پہچان لیا خدا اور اسلام والے سوال اس کے اندر خود بخود آ گئے. یہ ایک تعبیر ہے جو محدثین نے کی، یہ ایک تشریح ہے اور تطبیق ہے جو محدثین نے کی. ایک تطبیق میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اضافہ کرنا. ایک تو یہ محدثین نے فرمایا کہ ان تمام احادیث میں اختصاراً ایک سوال پر اکتفا اس لیے کیا کہ باقی دونوں سوال حضور کے نام والے سوال کے اندر آ جاتے ہیں. ایک تطبیق اور بھی ہے اور وہ تطبیق بڑی خاص ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو کتب میں پہلے نہیں آئی ہے، شارحین کے ہاں پہلے نہیں آئی ہے. میری تحقیق ذوق علمی اور وجدان دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، دو توجیحات ہیں. ایک تو یہ لگتا ہے کہ ترتیب سے اگر 3 سوال بھی ہوں تو جب آپ پرچہ دیتے ہیں تو پرچے میں ایک سوال لازمی کر دیا جاتا ہے.